علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ پھر احناف جو ہے اہل کوفہ، ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رفع الیدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ تو بھائیو، ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں، اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا، کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں۔ وہ علماء جو ایک کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو، انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا کہ گھڑی گئی ہیں۔ یا بھائی لادہ سے ٹاپک ہے، اس کے بعد ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا۔ البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی، انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالیں، اور 5 احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ گستاخانہ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا، پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی، اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی، وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے، باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین سٹریم کی بکس میں جو آئی ہے، وہ ایک ہی روایت ہے، وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں، باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں، وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے، اور محدثین نے آلریڈی ان پر بڑے سخت کامنٹس کیے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، یہ جملہ یاد رکھیے گا، منسوب، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے۔ لیکن وہی ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، لیکن 2.25 ارب انسان روئے ارض پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتان تو ہم مانتے ہیں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں، آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے؟ آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں، ہم سے پوچھیں، ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باب باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہم بتائیں گے فضائل کیا ہیں، لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجیے۔ تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 257، سنن نبی داؤد میں 748، سنن نسائی میں 1058 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، ان چاروں مین کتابوں میں۔ اور مزے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خود کیوں نہ عمل کرتے پہلے، چاروں یہ سب مانتے ہیں۔ اگلے دن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا امام ترمذی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور کتب ستہ کے سارے اماموں کے انہوں نے نام لیے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ میں نے کہا شکر ہے یہ مان گئے، تو اب ترمذی والی روایت کا کیا بنے گا اور ابو داؤد والی روایت کا کیا بنے گا جب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے؟ پھر چوہا چھوڑا ہوا نہیں وہ شافعی ہوتے تھے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کر رہا ہوں جن لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہتان باندھا کہ وہ شافعی تھے، وہ امام کا نام لیں کسی کہ اس کے مقلد تھے، اس امام کے خلاف میں مسئلہ نکال کے بتاؤں گا صحیح بخاری سے۔ 300 مقامات پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا ہے امام بخاری نے،
اور کہتے ہیں شافی ہیں. امام شافی کے رد پہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے وضو کے چیپٹر میں کہ امام شافی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر آئے کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے. مقلد ہوتے تو اندھے مقلد ہوتے. پھر وہ ہر امام کے خلاف انہوں نے مسئلہ لکھا. یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے. اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا. یہ آتا ہے جناب، شروع میں بلند کیا. بس اتنے الفاظ. یہ ایک لائن کی حدیث ہے، اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں، جلسہ استراحت والا مسئلہ، ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ، اور کتنے مسائل ہیں. یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے. نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے. امپلائڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے، ہم مانتے ہیں. اچھا، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے. میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے 255 اور 256. اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رفع الیدین والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، ابن عمر والی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر، یہ ذرا نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں، سیدنا علی، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا مالک ابن حویرث جن کے نام میں آلریڈی بتا چکا، سیدنا انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سید، سیدنا سہل بن سعد، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا عمیر لیثی رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں، جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے. آگے سنیں. اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے. ان صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے. صحابہ کا نام، ایک ایک صحابی کا نام لیا. آگے سنیں. پھر تابعین میں سے امام حسن بصری، امام عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے. انہوں نے ایک تابعی کا نام لیا، لہذا عطا بن ابی رباح خود بھی تابعی ہیں. ان کو دیکھا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعی ہیں. اور خود کشف المحجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری صاحب نے تبع تابعین والے چیپٹر میں ان کو مینشن کیا. امام طاؤس، امام مجاہد، امام نافع، امام سالم بن عبداللہ، امام سعید بن جبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے. اب اماموں کا سنیں آگے تبع تابعین میں. امام مالک پہلے نمبر پہ. اب مشہور ہے جی، وہ مالکی بھی نہیں رفع الیدین کرتے. وہ کہتے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ دے. تو نے کہا جی دو کرتے نا، دو نہیں کرتے. امام مالک امام حنیفہ نہیں کرتے اور امام شافعی امام عمل کرتے ہیں. جھوٹ، تاکہ ہم بھی کسی کھاتے میں اٹیچ ہو جائے. اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہے. امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام لیا امام ترمذی نے. امام مالک، امام معمر، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. لو جی، اور اگے پھر انہوں نے قلعہ ٹھوکیا. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکا انہوں نے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی، جو ہم پہلے سن چکے شروع میں.
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. لو جی کام بھی سیدھا ہو گیا. ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی, اس میں جتنے امام ترمذی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اسناد کے ساتھ بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور جز رفع الیدین میں بھی صحیح سند کے ساتھ پوری سندوں کے ساتھ موجود ہے. اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی سند ترمذی بھی لے کر آئے ہیں اور بالکل صحیح سند ہے. اچھا, اب رہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 257 نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے. صحیح نہیں لکھا انہوں نے, حسن کہا. حسن, اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا, وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر. کئی چیزیں مشہور تھی نا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے, وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے. اس طرح کی چیزیں مشہور تھی. تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث حسن ہے. یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں, اور خود 6 کے 6 اماموں کا عمل کس پر ہے. اور فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں, ویسے امام تو بہت ہیں, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں, امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں, یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان 4 میں سے 3 بھی, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور 3 جج ایک طرف فیصلہ کریں تو 3 والا تو مسئلہ ہی نہیں, پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھ لیں, امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لانے لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے, نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا, ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں, ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں, سرفراز خان صفدر صاحب, ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں, وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت, فاتحہ خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے, امام ابو داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا. ان کی ذات اجتہادی رائے ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن, تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑھ گئے نہیں حسن نہیں ہے, اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. کوئی 2-4 ان کے خلاف بھی تھے, لیکن یہ اصول محدثین ہے, جب جمہور توثیق کر دیں تو وہ بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. 2 بندوں کے بارے میں آتا ہے, امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک, جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے, تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام, اس کے راوی محمد بن اسحاق ہے. تو بہت بڑے امام ہیں یہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرح کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرح کر دی. 311 نمبر یہ روایت تھی. اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں. بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے.
اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا. اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت. وہ حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی. وہ کہتے ہیں ان، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری سند کتاب میں موجود ہوتی ہے. وہ سند تو باہر آنی چاہیے، ورنہ میں نے تو سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں سنا. وہ تو 59 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ پھر پوری سند لی جاتی ہے. تو سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں، پکے مدلس ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں سفیان ثوری مدلس ہیں. اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. تو یہ کسی زمانے میں محدثین کے اندر یہ ایسا مرض آیا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں، وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈائریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی. لیکن ہوتے سچے تھے. یہ نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا، کہتے تھے ان فلاں، کہ فلاں سے روایت ہے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا ہے. ظاہر ہے یہ کہتے تو جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے. تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا. اور اسی لیے میں تو امام شعبہ کے ساتھ ہوں. وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدریس کرنے کو. اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصریح جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی. ہاں سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ. آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ اہل کوفہ کو چیلنج دیتے آئے ہیں کہ دنیا کی تمام احادیث کو جمع کریں. اور ایک ہی مسئلہ ہے نا اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے احناف کے، کہ وہ سما کی تصریح تلاش کر دیں ہمیں کہ سفیان ثوری نے کس سے سنا ہے. استاد ڈھونڈے ان کا. کچھ نے کہا، پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، اس پہ پردہ ہی ڈالتا ہوں. تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے اور اسی وقت رب الیدین چھوڑ دیں گے. ہاں پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا، میں بتاتا ہوں. اس میں منسوخی نہیں ثابت ہوگی، پھر دو طریقے ثابت ہوں گے. پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا. وہ آگے آ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الیدین چھوڑ دیا تھا، بس یہ ہے کہ پہلی دفعہ اٹھائے تو وہ بھی اٹھایا. یہ بھی طریقہ، دو طریقے ثابت ہوں گے. منسوخی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے، کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ پھر صحابی سے ثابت ہو جائے گا نا. لیکن یہ الحمدللہ چیلنج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے دیا تھا، آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح سند نکالیں. تو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے. اور یہاں میں بتا دوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو، حالانکہ ان کو پتا ہے، ان کی عوام کو. آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں نا، اور مشرکین تو ان کو بھی نہیں مانتے. تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے ان مسلمانوں سے تو یہ مشرکین بہتر ہے. ٹسل میں آگے نا، ٹسل میں آگے کہتے تھے. حالانکہ ان کو بھی پتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے، یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہی نہیں ہیں. لیکن جب بندہ ٹسل میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے. اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علماء نے. انہوں نے کہا جی سفیان ثوری کی تدلیس والی 10 روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، پھر ان کو بھی ضعیف کو. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے. ان کو پتا ہے، وہاں تم تعلمون، تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان ثوری کی جو 10 حدیثیں لے کر آئے، ایک حدیث ایبسولوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے، ان 10 میں سے، جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابعت میں نہ لیا ہو. مطابعت میں لیا، پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے، اور پھر آن والی بھی بیان کی، اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا. جس طرح سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے، آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر تو ضعیف ہے روایت، لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے. تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے، سند ضعیف ہے. متن صحیح ہے
اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس کی کوئی روایت نکالے نا اور بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس کی کوئی روایت نکالے نا تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے, اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو, ان کے ملوں کو پتا ہے, لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا. الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر جائیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا. جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے, لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی, وہ ختم ہو گیا. تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں آئیں گی, آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا, کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث, تو پھر اب وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں, منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر, جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا پھکی, علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا, تو اس کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے, جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے, ان کے کہنے پر نہیں, پرکھنے کے بعد. لہذا تعالی القادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ امام بخاری کے ہیں. امام بخاری کے مقلد ہو تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر آئے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث. لیکن کتابوں میں تو آ گئی نا جی, وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہے. مسند امام احمد میں بھی ہے, الادب المفرد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی, کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ اس کو کہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے, حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی رول اتنے بھی لگتا ہے, وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں, تابعی ہیں, 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کی بھی تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی, ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں, مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوٹ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بےچارے صحیح روتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو رونا تو ہے انہوں نے, تو کوئی جواب نہیں ہوتا. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف باندھ ہی نہیں سکتے. بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی, ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کمنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کمنٹ سن لیجئے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی, نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا, وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ. ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو, قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی, سنن نبی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی.
تو امام داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے، اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی، ترجمہ تو نکال دیا. یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں لکھا ہوا ہے وہ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نقل کر دیے. اور مشکات 8 سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد هذا حدیث ليس بصحیح على هذا اللفظ. اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی 7 کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں بھی موجود، مشکات کی اردو میں بھی موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں سے دھوکہ نہ دیں. سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے، حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے کلر کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے. اور اگر کسی کا کردار برا ہو، اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو، انسان کو زہر لگتا ہے وہ. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی، وہ میں نے بیان کر دی. اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے. ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 748 نمبر. اس کے بعد 749 750 751 اور 752. اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے. پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی 4 روایتوں پر الگ الگ بحث کی اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں. وہ حدیث کیا ہے برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں. آگے لفظ ایڈ کروا دیے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے، پہلے یہ نہیں کہتا تھا. اور یہ اپنے جس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے وہ 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں، نہ دوبارہ نہ کرنے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا. 4 روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب کیل کیا ٹھونکا ھذا حدیث لیس بصحیح. یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے یہ باب کیا باندھا، اصل میں باب کیا باندھا ہے، یہ تو بے عزتی کی ہے باب باندھ کے اصل میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام ابو داؤد نے کیا ہے. انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے، لیکن امام ابو داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں. یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں، اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے. اب بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ وہی بات جو قرآن میں آئی ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے لم یلد ولم یولد. تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی
رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، دیٹس آل، منسوخی ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی، احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتہ نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو، ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے۔ یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی، اس طرح ان کو 4 سلواتیں بھی سنائیں، داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دے ہو، فراڈ کرنے لگے سو میرے نال۔ کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے، اور دین کے معاملے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے، دین کے معاملے میں یہ ہے، پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے۔ تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے، جس طرح بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ذرا جائے نا۔ اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو رفل کہاں کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا، اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا، کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں، اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو عوام کے لیے پڑھنے تو آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے؟ آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی، عوام کے لیے کیا ہے، تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر، میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں، الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے، جیسے کہ صحیح بخاری، اس کا نام ہے جز رفع الیدین۔ جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح، جامع کتاب ہے صحیح احادیث کی، لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو۔ جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے، جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا، وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے، اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا کون ہے، این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو، جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک یزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء افاق کی، اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو، تو کہتے ہیں یہ اس مجہور شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا، اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا، جو عربی نہیں جانتے تھے، اجمیوں مبہم رکھا، ایمبیگوس کر دیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے۔ سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے، اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے۔ لیکن اس منکر نے، اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے، اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے۔ اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں۔ آگے تو انہوں نے حد ہی کر دی، اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے، گوشت ہڈیوں اور دماغ میں، اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے، میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث کے مطابق انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بدعت اس کے دماغ، گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک
حق پر قائم رہے گی, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے, ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل, اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈڈ ہے. جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو, حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے, ان کو راستہ ہی وہ گمراہی کا نظر آ رہا ہے. اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتہ چلے نا. ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی, جب اس نے دیکھنا ہی قدورت کی نظر سے. اس کو کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھنا, جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے, پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا, اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت